اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون قالوا أئنک لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین سورۃ یوسف کے شان نزول کے حوالے سے یہ میں پچھلی گفتگوؤں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ بات واضح کرنا پیش نظر ہے کہ خدا کی مداخلت کیسے ہوتی ہے، خدا واقعات کو ظہور میں کیوں آنے دیتا ہے اور کہاں مداخلت کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اور نتائج کیا نکلتے ہیں، اور اہل خیر جو ہیں ان کے بارے میں یہ اطمینان ہونا چاہیے اہل خیر کو کہ ان کی جو کاوش ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ خیر کی صورت میں لازماً نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات کیوں پیش نظر ہے کہ جو حالات ہیں جن سے گزر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، وہ بہت مشکل ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں،
لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنے کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور انسان کی جو ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ دونوں طرف اس کی پوری مدد کرتی ہے۔ وہ شر کی طرف بڑھنا چاہے تو تب بھی اس کی ذہانت اس کی پوری مدد کرتی ہے، اور اگر خیر کی طرف بڑھنا چاہے تب بھی اس کی ذہانت پوری اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ اس نے کس طرف آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری آزادی دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے انسانوں کی اس آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگانی کہ وہ حق قبول کرے یا نہ قبول کرے، وہ نیکی کرے یا بدی کرے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک پوری طرح ہو، اور حضرت یوسف کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اور اسی طرح قرآن مجید نے تمثیلوں میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ جو مولانا وحید الدین خان کے الفاظ میں ایک کل ہے، ایک مشین ہے جو چل رہی ہے، اور ہمیں اس مشین کی چال کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس کی مشین کی چال کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے الٹ چلیں گے تو مشین اتنی بڑی ہے کہ الٹ چلنے والا فنا ہو جائے گا، وہ اڑا دیا جائے گا، وہ مشین اس کو کھا جائے گی۔ اور اگر ہم مشین کی چال کو سمجھیں اور اس کے ساتھ موافقت اختیار کریں، اور مشین سے کیا مراد ہے؟ مشین سے مراد ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے نظام زندگی کو کیسے، وہ قیوم ہے، وہ ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے سہارے پر یہ نظام ہستی قائم ہے۔ تو وہ اگر اس کی سمجھ صحیح نہ آئے، یہ جو معرفت الہی کا مبحث ہے یہ بڑا اہم ہے۔ دین کی جو جتنی بھی گہرائیاں ہیں ان کا تعلق سب سے زیادہ معرفت خداوندی سے، اور میرے استاد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ معرفت خداوندی کو دو بڑے عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک عنوان ہے خدا کی صفات کا، اور دوسرا عنوان ہے خدا کی سنن کا، خدا کی سنن کا، کہ خدا کا طریقہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ دونوں کو بیان کرتا ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ میری صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اور اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی سنن کیا ہے۔ یہ جو دو تعبیرات ہیں یہ ہمارے علم میں، ہماری امت کے علم میں موجود تو ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، پہلے سے بھی معلوم ہے، لیکن اس طرح کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے اس طریقے سے، اور اس سے بڑا فائدہ، یعنی غامدی صاحب کی جو بڑی دریافتیں ہیں یا بڑے ان کے کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ غامدی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ جب لوگ ان کے فقہی آراء یا ان کے بعض جو تفردات ہیں ان کو موضوع بناتے ہیں، اور زیادہ یہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں پروپیگنڈے میں سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے۔ جو ان کی بڑی دریافتیں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں، وہ اس میدان میں ہیں جس میں انہوں نے بڑے، ابھی ایک مضمون پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مضمون اس حوالے سے عشریہ میں چھپا ہے ان کے قانون دعوت کے اوپر۔ یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے غامدی صاحب کی جو بڑی دریافتیں ہیں ان میں سے کسی کو موضوع بنایا ہے، انہوں نے تنقید کی ہے اس کے اوپر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ تنقید اچھی ہے، کمزور ہے یا نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن ایک بندے نے جو بڑی دریافتیں ہیں غامدی صاحب کی ان میں سے کسی کو موضوع بنایا۔ عرض یہ کرنا چاہتی ہوں، یہ تو ضمناً ذکر آ گیا، بات آ گئی، عرض یہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو معرفت خداوندی ہے، اور میں قرآن مجید کے بارے میں میرا ادراک یہ ہے، میرا فہم یہ ہے کہ یہ اصل میں معرفت خداوندی کی کتاب ہمارے لیے بننا چاہیے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ میرا خدا کیسا ہے، اور میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرا خدا میرے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہے، یہ جو تین نقطے ہیں یہ جاننا
میرے لیے از بس ضروری ہے، کیونکہ میری نجات اس پر کھڑی ہے۔ میری جو اصل زندگی ہے، جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، وہ کھڑی ہی ان 3 نقطوں پر ہے کہ میرا خدا کیسا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور وہ میرے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہے اور کرے گا۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں، ان کو سمجھنے میں یہ قرآن مجید کے یہ جو واقعات ہیں، یہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں جہاں بھی میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے جو بڑے نقطے ہیں یعنی جو کردار سازی قرآن مجید کرنا چاہتا ہے، یا جو کردار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ڈائریکٹ موضوع نہیں بناتا، اس کو وہ تصویروں کی صورت میں بیان کرتا ہے، ہمارے سامنے آئیڈیلز رکھتا ہے کہ یہ ہے میرے مطلوب یا میرے جو تقاضا ہے تم سے کہ تم یہ بنو۔ تو وہ اس طرح کے اسالیب میں ڈائریکٹلی کم بیان ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی بیان ہوتی ہیں چیزیں، لیکن کم بیان ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹلی قرآن مجید زیادہ فرائض کی طرف قرآن مجید کا رخ ہوتا ہے، لیکن جو آئیڈیلز ہیں ان کو قرآن مجید اسی طرح بیان کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے، اور سورہ یوسف جو ہے وہ اہم صورت ہے اس حوالے سے کہ اس میں بعض معاملات جو ہے خدا کی نسبت سے اور انسانوں کے حوالے سے بڑی خوبی کے ساتھ واضح ہوتے ہیں۔ تو واقعہ یہاں پہنچا کہ حضرت بنیامین جو ہیں وہ روک لیے گئے حضرت یوسف کے پاس۔ ایک واقعہ ہوا، اس پر ہم بھی پچھلی نشست میں تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف کی جو خیر خواہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنا قیمتی پیالہ جو ہے وہ رکھ دیا ان کے سامان میں، اور یعنی مدد کر دی کہ یہ جلے جائیں گے تو ان پیسے ان کے کام آئیں گے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، قیمتی چیز ہوگی وہ، جیسے بادشاہوں کے برتن ہوتے ہیں استعمال کے۔ تو اس سے ایک موقع پیدا ہو گیا کہ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا بھائی جو ہے وہ نہ جائے بھائیوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ جو پیمانہ تھا گندم ناپنے کا وہ گم ہو گیا، انہوں نے اعلان کیا، تلاشی لی گئی، ان کے اس سے پیالہ نکل آیا، اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ تو چوری ہو گئے۔ یہاں حضرت یوسف خاموش رہے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی خاموشی سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی چیز تھی جس سے دونوں کام لیے جا رہے تھے، یعنی پانی بھی اسی میں پیا جاتا تھا اور گندم بھی اسی کے ساتھ ناپی جاتی تھی۔ تو اس خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنا قانون بیان کر دیا۔ جو کنعان سے آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے اپنا قانون، ہمارے قانون میں تو غلامی سزا ہے، یعنی جس نے چوری کی ہے، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیا جائے گا۔ تو اس سزا کو نافذ کر دیا گیا، کیونکہ ان کا جو مصر کا قانون تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ مصر کے قانون کے تحت حضرت یوسف روک نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کو، اب وہ ان کے قانون کے تحت رک گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، یہاں جملہ موجود ہے پچھلے رکوع میں کہ ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے کہ ان کو کس طرح روک دیا۔ اس سے آگے دیکھیں، اب جو پرابلم پیدا ہوئی ہے، یہ لوگ واپس جانا ہے، انہوں نے تو واپس جانا ہے، تو باپ کے ساتھ قسمیں کھا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس بھائی کی پوری طرح حفاظت کریں گے، اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہاں رک گیا ہے۔ اب باپ کو جا کے کہیں گے تو باپ کیسے یقین کرے گا، کیسے اعتماد کرے گا؟ باپ کو پھر شکوک، پہلے بھی شکوک و شبہات ہے، اور اب بھی یہ تو زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت یوسف کو اس بات پر قائل کر لیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور بنیامین کو واپس کر دیں۔ تو حضرت یوسف نے اس پر کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں،
جو مجرم ہے اسی کو رکھوں گا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ سزا کسی اور کو دے دیں۔ اس پر قرآن مجید نے لکھا ہے کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب حضرت یوسف سے وہ نا امید ہو گئے کہ یہاں سے کام نہیں بننا، اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضرت یوسف ہماری مدد کریں، اور تو اب کیا کریں، خلصوا نجیاً، وہ الگ جا کے بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا ہوا ہے، یعنی ایک ایسا عہد ہم کر کے آئے ہیں جس میں اللہ کو گواہ بنایا گیا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ وہ ظاہر مذہبی لوگ ہیں اور صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کے ہاں اس کو خطا کار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہاں خطا نہیں ہونی چاہیے، نہیں، ہم انسان ہیں، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غلطی ہونے کا، اور ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم نے جو سب سے بڑا ظلم کر رکھا ہے ہمارے اپنے معاشروں میں وہ یہ کہ ہم مذہبی آدمی کو دنیا میں دوسرے لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، مذہبی آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں بھئی، یہ ٹھیک ہے، مذہبی آدمی کا جو جرم ہے وہ زیادہ قابل گرفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، وہ واقف ہے، وہ لوگوں کو اس کی تلقین کرنے والا ہے یا اس پر عمل کرنے والا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس حوالے سے ایک راستے پر ڈالا ہوا ہے، تو اس پر گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن اس گرفت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کو رعایت نہ دیں، وہ جو رعایت اس کی بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے، بلکہ میرا یہ خیال ہے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ سختی اپنے اوپر کرنی چاہیے، دوسروں پر سختی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو رعایت دینے کا اسلوب اور رنگ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب میری عمر میں آپ لوگ بھی پہنچو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کو تبدیل ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، یعنی ہم اپنی بعض چیزوں کو غلط سمجھتے ہوئے بھی ان کے مرتکب رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو تمام مذہبی انسانوں کو پیش آتا ہے، اور مجھ سے جتنے بھی میں نے دیکھا ہے میری زندگی میں شریف لوگ آئے ہیں، مخلص لوگ آئے ہیں، یہ سوال انہوں نے ضرور کیا ہے کہ جی ہم سے تو بار بار غلطی ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے لٹریچر میں یہ جملہ موجود ہے کہ 100 بار توبہ شکستی بعد، تم نے اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی توبہ کر۔ تو یہ انسان کے جو مسائل ہیں، ہم انسان جو ہیں وہ پیوریفائی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو ہے اس میں جو امتحان ہے اس کی جو شدت ہے وہ بڑا اچھا بیان کیا ہے جس نے بھی بیان کیا ہے، غالباً فارسی کسی بڑے شاعر کا جملہ ہے کہ مجھے تختے پر باندھ کر دریا میں پھینک دیا گیا اور اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دامن پر پانی نہیں آنا چاہیے، دامن ترمکن، دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ دنیا، یہ آزمائش اتنی ہی گمبھیر ہے کہ ہم دریا میں ڈال دیے گئے ہیں اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنی بڑی جو آزمائش ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں کیا کہ ابھی اس کے لحاظ سے اجر نہیں رکھا، اجر بھی اس کے لحاظ سے رکھا ہے، جتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، جتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے، اجر بھی اسی کے لحاظ سے رکھا ہوا ہے اور سزا بھی اسی کے لحاظ سے رکھی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا بھی اللہ کی شان کے مطابق ہے اور جزا بھی اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو
اب یہ جو حضرت یوسف کے بھائی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو ادراک ہے معاہدے کا، حقوق کا، وہ پوری شان کے ساتھ موجود ہے۔ ان کا بڑا بھائی جو ہے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ تم نے اللہ کے نام پر قسم کھائی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے، تم نے یوسف کے معاملے میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، تم نے کوتاہی کی ہوئی ہے، یوسف کے معاملے میں تم سے کوتاہی ہو چکی ہے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ابرح الارض، میں تو نہیں جاؤں گا باپ کے سامنے، میں تو یہی بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ بندہ جو ہے، بڑا بھائی جو ہے، یہ اس کے ہاں شرمندگی اس درجے پر ہے اس واقعے کے بعد کہ میں تو باپ کو فیس نہیں کر سکتا، میں تو باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ والد صاحب مجھے اجازت دے دیں آنے کی، یا اللہ فیصلہ کر دے، اور اللہ فیصلہ کر دے، وہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو بھائی کسی طریقے سے چھوٹ کے پہنچ جائیں والد صاحب کے پاس، بھائی پہنچ جائے، یا مجھے اٹھا لیں اللہ تعالیٰ، تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ بڑا اچھا جملہ بولا ہے، یا حکم اللہ لی، اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کا احساس شرمندگی اس درجے کا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو ہو گیا یہ واقعہ، میں چونکہ پہلے بھی ایک کوتاہی کی جا چکی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی تھی، تو پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ مارو نا، اس طرح کرو کہ کنویں میں پھینک دو، مارو نا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو بڑا بھائی ہے یہ وہی ہے، یعنی خیال ہے، وہ قرآن مجید واضح تو نہیں کرتا لیکن خیال ہے کہ بڑے بھائی نے ہی اس وقت یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، بندہ مارو نہ، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ خیر، ارجعوا الی ابیکم، تم سب باپ کے پاس واپس جاؤ، فقولوا، ان سے کہنا، یا ابانا، اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو بڑا بھائی ہے، یہ جملہ بولنا یہ تو ایک سخت جملہ ہے نا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو اس کو یہ اندازہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ناگوار بات ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے جانی ہے، یعنی ہم حقیقت نہیں بیان کر رہے، ما شہدنا الا بما علمنا، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے، ہم نے جو جانا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ویسے یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی کی خاص طور پر کوئی کوتاہی کسی کی بیان کریں، کسی کی غلطی بیان کریں، تو یہ عاجزی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے علم کی حد تک جتنا ہم نے سمجھا ہے، جتنا ہم نے جانا ہے، یعنی یہ جو حتمیت ہے نا جو ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، خاص طور پر کسی کی خامی اور برائی بیان کرتے وقت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے بندے کو یہ اپنی زبان سے یا اپنی باڈی لینگویج سے یہ پیغام ضرور دینا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے بات دوسری ہو، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو۔ کسی کی نیکی بیان کریں نا، اس میں اگر اعتماد بھی بیان کر دیں، اعتماد سے بیان کر دیں، تو اس میں کسی کو آپ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ لیکن جب ہم کسی کی کوتاہی یا کسی کی غلطی بیان کرتے ہیں تو اس میں جب حتمیت ڈال دیں گے تو آپ کی اگر کوئی پوزیشن ہے کسی جگہ پر، جیسے مجھے اپنی فیملی میں یہ پوزیشن حاصل ہے، ہو گئی ہے حاصل وقت کے ساتھ ساتھ، کہ طالب صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں، طالب اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں نہیں، میرے اوپر جو ذمہ داری آ گئی اس کے نتیجے میں وہ تو بہت زیادہ ہے، تو مجھے تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے
کہ میں اگر کوئی جملہ بولوں، کسی خاص طور پر کسی کوئی خامی یا غلطی بیان کروں، تو میں یہ ضرور کہوں کہ بھائی میرے علم کی حد تک بات ہے، بات بالکل غلط ہو سکتی ہے۔ اور میں نے اس کی عادت ہی بنا لی، میں یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے وقت یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، کوئی بچے ہیں نا، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے یا تمہاری یہ خرابی ہے یا کوتاہی ہے، تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، جو معلومات میرے پاس ہیں میں ان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات پوری ٹھیک نہ ہو، جو میری معلومات ہیں، جو میں نے تمہارا رویہ، بیہیویئر، تمہاری کارکردگی دیکھی ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو یا تمہارا یہ رجحان ہے یا تمہاری شخصیت اس طرح کی ہے، تو میں یہ اس فیلڈ میں جانا چاہیے، جو بھی میں استاد کی حیثیت سے مشورے دیتا ہوں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو بڑا اچھا اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ وضاحت ساتھ ہی کر دی ہے کہ ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ہم غیب کے وما کننا للغیب حافظین، غیب پر ہماری دسترسی نہیں ہے، یعنی یہ واضح کر دیا کہ اصل حقیقت تو غیب ہے نا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے تو ان کی نیت تو غیب ہے میرے لیے، تو میں غیب کا تو گواہی نہیں دے سکتا، میں تو جو انہوں نے کہا ہے میں اسی کی بات کروں گا کہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس میں جو خرابی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے مجھے مثال کے طور پر گالی دی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب اصل حقیقت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ میں نے ایسا جملہ بول دیا کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، تو وہ جو اصل حقیقت ہے وہ تو نہیں بیان ہو رہی نا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بھئی اس میں محتاط رہا جائے۔ وما کننا للغیب حافظین، بھئی ہماری تو دسترس نہیں ہے غیب تک، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی ہے۔ اب دلائل، والد صاحب کو یہ کہنا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس علاقے میں ہم تھے، جس بستی میں ہم تھے، ان سے پوچھ لیں، یعنی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ چوری کا واقعہ ہوا ہے وہ اس علاقے میں آ کے پوچھ لیں، اور وَالْعِيرَ الَّتِي اقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم سچے ہیں، یعنی ہم جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ برخوردار نے چوری کی ہے، اس کی گواہیاں یہ ہیں ہمارے پاس، اور اس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جب یوسف قرآن مجید نے یہاں یہ تو بھائی کہہ رہا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بات یہ کرنا، قرآن مجید نے اس کو نہیں بیان کیا کہ انہوں نے جا کے بیان کیا تو باپ نے یہ کہا، قرآن مجید نے باپ کے جواب کو نقل کر دیا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جملہ کا بولا جو پیچھے بولا تھا یوسف کے بارے میں کہ تمہارے دل نے بات بنا لی، یعنی پھر تم نے کوئی کوتاہی کی ہے اور پھر اس کی کوئی مجھے کہانی سنا رہے ہو۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی اچھا ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا ہی لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں حکمت کی جو علیم کی جو صفت ہے وہ تو اس لیے آئی کہ ان کو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یوسف زندہ ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو علیم ہے اس کو معلوم ہے، اور یہ جو واقعہ تم سنا رہے ہو کہ چوری کی ہے میرے بیٹے نے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، اللہ کو اصل حقیقت کا علم کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اب وہ ظاہر چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں یہ سب اکٹھے آ جائیں میرے پاس، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب اس کی حکمت ہے کہ وہ کب کرتا ہے، یہ آنا تو ہے ان سب نے میرے پاس، لیکن یہ کب ہوگا یہ اللہ کی حکمت پر ہے۔ تو یہ جملے دونوں جو صفات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ حضرت یعقوب کو اللہ کے حوالے سے کتنا ان کا شعور واضح ہے اور کتنے وہ توکل کرنے والے انسان ہیں، یعنی اللہ کی نسبت سے کوئی شکایت نہیں ہے
کوئی شکایت کی بات بھی نہیں کی انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ مجھ سے ملیں گے، لیکن اب وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ کب ہوگا وہ جانتا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ. اب حضرت یوسف جو ہیں، حضرت یعقوب جو ہیں، وہ انہوں نے بیٹوں سے الگ جا کے بیٹھ گئے. یعنی انہوں نے یعنی ناراضی، دکھی ہونے کا وہ کیا. ظاہر ہے وہ تو ایک، یہاں قرآن مجید نے جس تفصیل سے حضرت یعقوب کے رد عمل کو بیان کیا، اس سے قرآن مجید کا یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسان ہے، باوجود کہ وہ پیغمبر ہیں، ان کو وحی سے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں بتائی گئی. یہ بھی واضح ہوتا ہے. یعنی سورۃ یوسف کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر بات نہیں بتاتے. یعنی یہ کیا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ یعقوب کو بتا دیتے کہ وہ مصر میں ہے؟ نہیں بتایا کہاں ہے. یہ بتا دیتے کہ اتنے سال کے بعد آئیں گے، نہیں بتایا. جب وہ بادشاہ کے مقرب بن گئے ہیں، صاحب اختیار ہو گئے ہیں، تو بتا دیتے کہ اس وقت تو وہ مصر میں حکومت کر رہا ہے، نہیں بتایا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ وہ کیسے معاملہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک اصول طے کر رکھا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ چیزوں بندے کو امتحان میں رکھنا ہے. ہر بندے کا امتحان ہو رہا ہے، نبیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ نبیوں کا امتحان نہیں ہوتا. حضرت یعقوب جو ہیں ان سے صبر کا امتحان لے لیے، پوری شدت کے ساتھ لے لیے. اچھا دوسرا واقعہ بھی ہو گیا ہے، یعنی بنیامین جو ہے وہ بھی رک گیا وہاں، ایک اور آزمائش ڈال دی ہے. یعنی دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی نہیں واپس آیا. تو یہ، اور ان کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ سوتیلے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی آزمائش ہے، امتحان جو ہے اس کا پردہ، یعنی اس کا جو نظام ہے اس کو نہیں ہلنے دیا جاتا. کچھ چیزیں تسلی کے لیے، کچھ چیزیں آگے بڑھانے کے لیے، کچھ چیزیں سہارا دینے کے لیے آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، وہ بھی امتحان کا حصہ ہے. تو یہ بات جو ہے، اب یہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ ذرا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے. اور یہاں جو تولا کا فعل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ واضح کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب جو ہیں اپنے بیٹوں سے ناخوش ہو گئے کہ انہوں نے پھر ایک کوتاہی کر ڈالی ہے. اور اب وہ مطلب اگر وہ بحث کرتے، یہ اب دیکھیں یہاں بھی قرآن مجید نے ان کے کسی مکالمے کا ذکر نہیں کیا. توقع ان کی یہ ہوگی کہ ان کو بھائی کو چھڑانا چاہیے تھا، ان کو بھائی کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا. یہ کوتاہی تو انہوں نے کی ہے، بلکہ وہاں بھی کہا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی وہاں ایک کوتاہی تو یہ کر کے آئے ہیں، یہ کہ اپنے بھائی کا مقدمہ نہیں لڑا، اپنے بھائی کی صفائی کی کوشش نہیں کی. یہ بحث، اگر یہ مولانا وحید اللہ خان صاحب کا یہ نقطہ ٹھیک ہے، مجھے بھی اتفاق ہے ان سے، تو یہ بحث تو اٹھا سکتے تھے کہ آپ تو شور مچا رہے تھے پیمانے کا، اور یہ تو پیالہ ہے. یہ شور تو اٹھا سکتے تھے نا، شور مچا سکتے تھے، نہیں اٹھایا. اچھا، اپنے سابقہ جو رقم لے کے گئے تھے وہ پہلے پھیرے میں، اس کا بھی حوالہ دے سکتی تھی کہ آپ نے پہلے بھی ان پہ کرم اب کیا ہے. تو یعنی وہ اپنے بھائی کا مقدمہ لڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی انہوں نے. تو یہ کوتاہی تو ہے. تو یہ جو ہے یہ حضرت یعقوب کی ناراضی بالکل جائز ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، تمہیں اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. یہ جو الزام اس پر لگا ہے چوری ہونے کا، اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا. تو وہ ناراض ہو کے الگ ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحسن. اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں. وہو کظیم، اور وہ گھٹا ہوا رہتا تھا. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے پوری سورۃ یوسف پڑھنے سے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں
اس کے باوجود کہ ان کو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہیں، کیونکہ وہ مسلسل یہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ تم میرا مذاق اڑاتے رہتے ہو. آگے آئے گی شاید آیت یا پیچھے گزر گئی ہے کہ تم میرا مذاق اڑاتے رہتے ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یوسف نے آنا ہے. تو یہ جو اس کے باوجود انسان ہے کہ وہ جو دکھ کی گھڑیاں ہیں، جو اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو محرومیاں جن سے انسان کا سابقہ پیش آتا ہے، اس کو یعنی اس یعقوب کی مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا آنی چاہیے کہ آدمی کو اللہ سے شکایت نہیں کرنی. انہوں نے نہیں کی. ایک جملہ ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کوئی شکایت کی ہو کہ اللہ نے یہ کیوں کیا. اور دوسری بات یہ کہ ان پر ان کا اللہ کے بارے میں اعتماد اور اللہ کے اوپر توکل، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یعنی نہ وہ اللہ سے شکایت کرتے. یہ جو ایمان کا تقاضا ہے نا کہ آدمی خدا کے فیصلوں پر راضی رہے، یہ وہ پوری شان سے اس کو وہ دکھا رہے ہیں کہ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، جب انہوں نے یہ دکھ کا اظہار کیا یوسف کا نام لے کر، اور جب دیکھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے دکھ کی وجہ سے وہ گھٹا ہوا رہتا ہے اور آنکھیں بھی، بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے رونے دھونے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرح یوسف کا نام لے لے کر اپنے آپ کو بالکل آپ نے ہلاک کر ڈالنے کی صورت پیدا کر لی ہے اور اپنے آپ کو بالکل مصیبت میں ڈال رکھا ہے. وہاں کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. وہ دیکھیں توکل، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ توکل پوری شان کے ساتھ ان کا قائم ہے اللہ اپنے پروردگار پر. میں اپنی شکایت اور اپنا دکھ صرف اللہ سے کہتا ہوں، تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، تم سے کوئی شکایت نہیں. دیکھیں یہ ہے ایک پیغمبر کا اسوہ کہ ایک مصیبت آئی ہے جس میں بیٹوں کا قصور ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتا، میں اپنے دکھ اور اپنی شکایت اپنے پروردگار سے کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں. تو یہ ایک بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی بڑی اچھی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹوں نے آ جانا ہے. یہ جو ہے نا، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے اللہ کے ہاں سے. تو وہ کیا اس کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے زندہ ہیں. ایک بیٹا تو خیر اس کی خبر تو یہی ہے کہ وہ زندہ ہے، دوسرا بھی زندہ ہے اور مجھے ملنے والے ہیں، تو یہ میں جانتا ہوں. لیکن ان کی دوری سے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، جو مجھے دکھ ہے، جو میرا غم ہے، اور مجھے جو شکایت ہے، وہ میں اپنے پروردگار سے کرتا ہوں. یا بنیا اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو. انہوں نے اس جملے میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ دونوں اکٹھے ہی ہیں. جہاں تمہارا بھائی ہے وہیں یوسف ہے نا. یہ کہا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. تو مطلب یہ ہے کہ جو علم ان کو دیا گیا تھا اس کا اظہار انہوں نے کر دیا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں. ان اللہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب یہ مصر دوبارہ پہنچے. فلما دخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز. اس سے واضح ہو گیا کہ یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ یہی ہے، صاحب اقتدار یہی ہے. کیونکہ مصر میں قرآن مجید نے یہ پہلے بھی بیان کر دیا، عزیز کا لفظ جو ہے وہ صاحب اختیار، صاحب اقتدار کے لیے وہاں استعمال ہوتا ہے.
مسنا و اہلنا الضر، ہمارے اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آ گئی ہے، یعنی ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے۔ یہ مصیبت کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بھی مالی بے حالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پیسے لے کر آئے ہیں وہ بڑے ہی بے قیمت ہیں، یعنی ہمارے پاس گندم کی قیمت کے لحاظ سے معاوضہ بھی نہیں ہے، جو ہم لے کے آئے ہیں وہ بے قیمت ہے۔ اس زمانے میں چونکہ بارٹر سسٹم تھا، اکثر چیزوں میں سونے چاندی کے سکے بھی استعمال ہوتے تھے، وہ بھی ایک طرح سے بارٹر ہی بنتا ہے کہ سونا بھی تو ایک چیز ہے نا، لیکن وہ سکے کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو پونجی ہے وہ بڑی بے قیمت ہے، لیکن آپ اس کے نتیجے میں ہماری گندم کم نہ کریں، یعنی آپ ہمیں گندم پوری دے دیں۔ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، جتنا آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ اتنا، یعنی انہوں نے راشننگ کی ہوئی تھی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ہر بندے کے لیے ایک بارے شتر اونٹ طے کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح آپ دے دیں جو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ کتنی گندم ایک آدمی کو دی جائے گی اتنی دے دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اب چونکہ پیسے تھوڑے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں قرآن مجید نے اس کو کیوں بیان کیا ہے، یعنی یہ جو صورتحال ہے ان کے اوپر جو مالی سختی آئی ہوئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کو قرآن مجید نے ان کے اس بیان کو نقل کیا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہماری قدر و منزلت میں اضافہ ہو، اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں چونکہ یوسف کی قدر بہت زیادہ تھی، محبت بہت زیادہ تھی، تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھی۔ یہ اسی یوسف کے سامنے کھڑے فقیر بنے ہوئے، تصدق علیہ، ہمارے اوپر صدقہ کیجیے۔ یعنی خدا کی تدبیر کیسے چلتی ہے، انسان کی تدبیر کیسے چلتی ہے۔ انہوں نے بھی تدبیر کی کہ باپ کے ہاں اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کریں بھائی سے جان چھڑا کے، اور خدا نے بھی تدبیر کی، اور خدا کی تدبیر کیا ہوئی کہ یوسف کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور ان کی کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسی یوسف کے آگے ہماری فیملی میں ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ رشتہ مانگنے گئے اپنے بیٹے کا اپنی بھانجی کے پاس۔ اس وقت ان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، وہ جو بزرگ تھے ان کے، تو جب رشتہ مانگا تو اس نے بھانجی نے کہا ماما جی تو شرم نہیں آئی میرے کو رشتہ منگانا، تو پتر دے پلے کی ہے۔ ماما جی روتے ہوئے واپس آ گئے بھانجی کے پاس۔ میری آنکھوں نے یہ پچھلے کئی سال سے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اس بھانجی کی اولاد کو وہی لڑکا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا وہ ان کی کفالت کر رہا ہے، وہ ان کو پیسے بھیجتا ہے، اور وہ اس کو فون کرتی ہیں اس کی بیٹیاں کہ جی بھائی جان ہمیں پیسے اور بھیج دیں، ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ خدا جو ہے اس کی اپنی شانیں ہیں، وہ اس کی غربت کو دیکھ کے انہوں نے ماموں کو کہہ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تسی بڑے نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کی کر دی۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہی لڑکا جس کو مسرت کر دیا گیا تھا وہ اس عورت کی اولاد کی کفالت کر رہا ہے، خیرات دے رہا ہے ان کو، یہی مطلب ہے نا اس کا
کہ وہ ان کو خیرات دے رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گئے، جوان فوت ہو گئے کینسر سے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو خدا کی مشین ہے، خدا کا جو فیصلہ ہے، اس کو بڑی خوبی سے یہاں واضح ہوتا ہے کہ یہ اسی یوسف کے حضور کھڑے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے۔ جہالت کا لفظ جو ہے جہاں ان پڑھ ہونے کے معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں ہے کہ جب تم جذبات میں آ کر غلطیاں کر رہے تھے۔ جہالت کا لفظ قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا، تو یعنی جب تم نادانیاں کر رہے تھے، اپنے جذبات میں آ کر نادانیاں کر رہے تھے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ کے ما فعلتم بیوسف واخیہ، جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اپنی شکایت کو پوری طرح بیان کر دی کہ تم نے یوسف کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس کے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ ان کو مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا بھائی چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ غلطی سے کوئی پیالہ رکھا گیا ہے، ہم نے نہیں چوری کیا، میرا بھائی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں ان کو مصیبت ڈال دینی چاہیے تھی اس دربار میں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کوئی سازش ہے، ہمارا بھائی اس طرح کر نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الٹ بات کی کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے، یہ بھی چوری کی، وہ بھی جھوٹ تھا جو پہلے والا واقعہ ہے۔ اب یہ ان کو جب یوسف نے یہ جملہ بولا تو فوراً دھماکہ ہوا کہ یہ تو خود یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم واقعی یوسف؟ سوالیہ جملہ جو ہے، جس طرح اس میں سٹریسز ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی پوری حیرانی کے ساتھ یہ کہا جائے واقعی تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی تقوی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تقوی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ان کا اعتراف، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ برتری کا تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے یوسف کو برتر کر دیا، اسی کو بیان کر دیا، سادگی سے اعتراف کیا۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ بڑی سادگی سے انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ قالوا تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے، تمہیں ہم پر غالب کر دیا، ہم پر فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ میں یہاں ضرور رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلتیں دی ہیں، مختلف انسانوں کو مختلف فضیلتیں دی گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مختلف انسانوں کو مختلف محرومیوں میں رکھا گیا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوں گی نا، کچھ انسانوں کو کچھ فضیلتیں دی گئی ہیں اور کچھ انسانوں کو ان فضیلتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ خدا یہاں بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس پر راضی رہیں۔ میں شاعری کرتا ہوں تو میرا جو آئیڈیل شاعر ہے وہ اقبال ہے، تو میں تو ایک لائن بھی نہیں اقبال جیسی لکھ سکتا، بس یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اقبال کو انہوں نے دی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اقبال کی غلطیاں بتانی چاہیے لوگوں کو؟
وہ لکھی ہوئی ہیں کتابیں جس میں بتایا گیا کہ اقبال کی زبان کی غلطیاں کیا گئیں، اقبال کے تصورات کی غلطیاں کیا گئیں. تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے سادگی سے. وہ غلطیاں اپنی جگہ، وہ ایک علمی کام ہے، وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو میں اپنی شاعری کو برتر ثابت کرنے کے لیے اقبال پر اچھالوں تو اس کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. یہاں خدا کے فیصلے کو ماننا یہ ضروری ہے. اور یہ بڑی کمال کی بات انہوں نے کی کہ فوراً مان لیا کہ ہاں یہ فضیلت خدا کی دی ہوئی ہے اور ہم خطا کار. وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے. یعنی یہ جو جملہ ہے اس میں ہم ہی خطا کار تھے کے اسلوب میں انہوں نے بات کی. اب حضرت یوسف نے بھی اپنی پوری بڑائی کا اظہار کیا جو ان کے کردار کی عظمت ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یغفر اللہ لکم، جو تم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تمہیں اس پر معاف کرے، اور وہ بہترین بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، وہ انشاءاللہ تم پر کرم کرے گا. اذهبوا بقمیصی ھذا، اب انہوں نے جو قرآن نے اس کی تفصیل نہیں کی کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا باپ کتنا دکھی ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی سے محروم ہو گئی ہیں. تو اس کے انہوں نے اپنا کرتا دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، میرا کرتا لے جاؤ اور تو وہ بینا ہو جائے. یہ ظاہر ہے پیغمبروں کے ہاں معجزات ہوتے ہیں، تو یہ معجزے کا بیان ہے. اور معجزے کا اظہار جو ہے وہ کسی ظاہری علامت سے ہوتا ہے. جیسے حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ دریا کو دو حصے کرنے والا واقعہ ہے، وہ 12 چشمے پھوڑنے والا واقعہ. تو لاٹھی مارو، تو لاٹھی مارنے سے تھوڑی چشمے نکل رہے ہیں، یا لاٹھی مارنے سے تھوڑی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. ایک ظاہری ایک علامت اس کی بنائی جاتی ہے. یہی معلوم ہوتا ہے تمام معجزات میں. تو یہاں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ایک علامت کے طور پر بھیجا گیا. یوں نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے میں کوئی خصوصیت ہے کہ ان کے جسم پر لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ باپ کے چہرے پر لگے گا تو اس سے بینائی واپس آ جائے گی. یوں نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. لیکن اس سے ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے جو مذہبی کلچر ہے اس میں، وہ یہ کہ کرامتیں ہوتی ہیں. اور یہ کرامت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اگرچہ کرامت کا لفظ یہاں نہیں عام طور پر بولا جاتا، وہ معجزے کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، لیکن اس سے جو کرامتیں ہونے کا عمل ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی اس طرح کے انہونے واقعات ہوتے ہیں. میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ کسی آدمی سے ایک ایسا واقعہ ہو جائے جو سادہ کاز اینڈ ایفیکٹ پر ایکسپلین نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا تعلق کسی فرد کی نیکی کے ساتھ ہے، اس کو میں نہیں مانتا. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات خدا کی مداخلت ہے. وہ کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے گناہ گار بھی کے ساتھ بھی ہو جائیں. یعنی ایک آدمی کو ایک آدمی قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اللہ بچانا چاہتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ آدمی بچ سکے، تو اللہ کسی چونٹی کو کہیں کاٹ دو، اس کے پاؤں پر کاٹے، اس کا نشانہ چوٹ جائے. تو یہ ہو سکتا ہے. اور دونوں گناہ گار ہوں، قاتل بھی گناہ گار ہو، مقتول بھی گناہ گار ہو، اور یہ واقعہ ہو جائے. اور ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات.
اس لیے وہ اللہ کی مداخلت ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی اس بندے کی نیکی کی وجہ سے کوئی کرامت ہوئی ہے، یہ قرآن مجید میں یہ فٹ نہیں ہوتا تصور. تو یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ پیغمبروں کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، اس کے معجزے کے اظہار میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز بظاہر ظاہری علامت بنائی جاتی ہے، تو یہ صرف اسی کا اظہار ہے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں آ جاؤ اپنے سارے گھر والوں کو، یعنی یہ تو مرد آئے ہوئے تھے گندم لینے کے لیے، تو ان کا پوری فیملیاں یہاں آ جاؤ. ولما ہاں جی مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.